پاکستان تحریک انصاف کے کم سے کم 2 رہنماؤں نے اتنی بڑی بیوقوفی کی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی دھجیاں اڑا کے رکھ، جس کو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ ساڈا ابا لگتا، اس کو ماشاءاللہ آپ بیٹھ کے پوری پی ٹی آئی کے فالوورز کے سامنے ڈکلیئر کرا رہے ہیں کہ ہاں جی وہ ساڈا ابا لگتا ہے۔ فکر نہ کرو، ساڈی گل ہو گئی ہے ہماری تے ہم دسنا بھی نہیں ہے، چپ۔ خان صاحب لک ویری فرسٹریٹڈ۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ 10,000 طلبہ کو آپ نے اس کام کے لیے گراؤنڈ میں لا کے کھڑا کر دیا جہاں پہ اس وقت سانس لینا مشکل ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے آپ کے شہر میں۔ آر یو اسٹوپڈ؟ اس موقع کے اوپر جو صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں اور اس پارٹی کے اوپر حکمرانی کرنے والے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب، وہ ملک سے باہر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے جب الیکشنز ہوئے تھے، اس الیکشن سے پہلے ایک ٹپیکل جملہ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا تھا، اور وہ اس جملے کو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جاتا تھا۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ اچھا، بیسکلی یہ ایک فیک نیوز تھی۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کو عطاء اللہ تارڑ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا تھا۔ اے آر وائی نیوز نے بیسکلی دیٹ واز دا سورس، اے آر وائی نیوز سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور اے آر وائی نیوز نے جو ہے وہ مس کوٹ کیا تھا عطاء اللہ تارڑ کو۔ تو یہ جو جملہ ایکچولی چلنا شروع ہوا تھا، جو بڑا وائرل ہوا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، دیٹ واز ایکچولی اے فیک نیوز، اے مس کوٹیشن رن بائی اے آر وائی نیوز۔ اچھا، بعد میں اے آر وائی نیوز کے جو ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر نیوز اماد یوسف، انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دی تھی ایکچولی ٹویٹر کے اوپر کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، ہم نے مس کوٹ کیا ہے عطاء اللہ تارڑ کو، لیکن تب تک ڈیمیج ہو چکا تھا۔ اور آپ کو یہاں پہ پاکستان کے اندر پتہ ہے کہ ڈیمیج ہو جاتی ہے فیک نیوز کے اوپر، لیکن اس کے بعد اس کو لپیٹا نہیں جاتا۔ میں پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں ایک اور فیک نیوز میں نے دیکھی کہ جس کے اندر کیا کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی آواز میں ایک ڈبنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بس آ جاؤں حکومت میں تو پھر ویکھی میں خان نو جڑا نا، جو خان میرا دوست ہے اور وہ گرفتار ہوا ہوا ہے تو میں اس کے لیے بہت کچھ کروں گا۔ وہ بھی فیک ہے، لیکن دے دھڑا دھڑ وہ واٹس ایپ گروپوں میں چلی جا رہی ہے۔ جڑے ٹھلے ٹھلے بابے ہوتے ہیں نا پرانے، جن کو سمجھ نہیں آتی کہ فیک نیوز کو اور ریئل نیوز کو ڈفرینشیٹ کس طرح کرنا ہے، وہ چلائی جا رہے ہیں کہ ہائے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آ گیا، آندھے نال ہی انہوں نے کیا، میں حلف بعد چکاں گا، پہلے میں خان تک کچھ کراں گا۔ وہ ایک فیک آڈیو ہے جو کہ چلتی جا رہی ہے، ہر جگہ چلتی جا رہی ہے۔ آپ مت سو کہ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ آج میں پروگرام کر رہا تھا تو اسار رانا صاحب ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی میرے پروگرام کے بیچ میں اس چیز کو کوٹ کیا کہ جناب وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہتا ہے۔ میں کہ جی کیا کہہ دیا اس نے تو کہہ دیا کہ میں عمران خان گرفتار ہوا ہوا تو میں اس کو چھڑواؤں گا۔ میں کہ کہاں سنا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے۔ میں کہا آپ کے پاس ویڈیو ہے؟ کہتے ہیں اس نے ویڈیو پہ کہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس ویڈیو ہے؟ نہیں وہ میرے پاس ابھی تو نہیں ہے لیکن میں نے دیکھی ہے۔ تو میں نے کہا جی آر یو شیور یہ وہی ہے؟ ہاں آئی ایم شیور۔ میں نے کہا جی میں نا اپنی صحافت چھوڑ دوں گا اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا اس قسم کی بات کی ہوئی تھی۔ تو وہ 1 منٹ کے لیے ان کو پھر نا یہ ڈاؤٹ ہو گیا جب میں نے اتنی بڑی، میں کہا جی وہ فیک ہے اور وہ فیک چیز ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے چلائی جا رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دے دیا۔ سو پلیز خدا کے لیے، میں عام لوگوں کو میں کبھی یقین کیجئے کہ زیادہ قصوروار اس لیے نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں ایک لفظ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈیجیٹل لٹریسی۔ پاکستان میں لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے تو ڈیجیٹل لٹریسی کا تو بیڑا ہی غرق ہے نا، برا ہی حال ہے۔ ہم تو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اصل نیوز کون سی ہے، فیک نیوز کون سی ہے، اصل تصویر کون سی ہے اور فیک تصویر کون سی ہے۔ تو یہاں پہ اس کی آواز میں، اب مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آواز کے اندر مکرنا ایک گانا جو ہے وہ بھی ڈب کر کے جو ہے وہ گایا جا رہا ہے۔ یہ سافٹ ویئر ملتا ہے بڑے آرام سے، آپ میری آواز کے اندر جو ہے وہ جو مرضی گانا جو ہے وہ آپ گلوا لیں، یا عاطف اسلم کی آواز کے اندر جو ہے وہ نور جہاں کا کوئی گانا گوا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ تو خیر ہم لوگ آف ٹریک چلے گئے۔ سو سٹارٹ ہوئی تھی بات بیسکلی ساڈی گل ہو گئی ایسے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے، بلکہ میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کم سے کم 2 رہنماؤں نے اتنی بڑی بیوقوفی کی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، لٹرلی دھجیاں، کہ اس حد تک کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں جو بات کرنے والے جرنلسٹ ہیں نا، وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا بیوقوفوں والی حرکتیں شروع کرتی ہیں آپ نے۔ اینڈ آئی ٹیل یو واٹ، وہ 2 رہنما کون ہیں اور انہوں نے کیا بیوقوفی کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہے جناب شہباز گل صاحب، جو مطلب بیوقوفیوں پہ بیوقوفیاں کرنے کے ماہر ہیں، اور وہ اس وقت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کرتے ہوئے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں۔ بس ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، انہوں نے پروفیسری پڑھانا سب چھوڑ دیا، انہوں نے کہا بھاڑ میں جائیے فضول کام، اپنا یوٹیوب چینل چلاؤ، پاکستان تحریک انصاف کا استعمال کرو، تے سبسکرائبر بھی کماؤ تے ڈالر بھی بناؤ، سمپل از دیٹ۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے،
اب ذرا ٹویٹ غور سے سنیے گا. کہتے ہیں آج سے 2 مہینے پہلے 3 معتبر پاکستانی شخصیات غیر سیاسی کاروباری صدر ٹرمپ سے فلوریڈا میں ملے, صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈنر کیا, انہیں عمران خان کے بارے اور پاکستان میں جاری ساری فسطائیت بارے بتایا. صدر ٹرمپ کا جواب آگے انہوں نے ایک اسمائلی فیس بنایا. ابھی مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے, آہو. اچھا, اب یہ اپنی طرف سے نا اوور سمارٹ بن رہے تھے. یہ اوور سمارٹ کس چکر میں بن رہے ہیں؟ یہ اوور سمارٹ بن رہے ہیں کہ جی ساڑی نا گل ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ. ظاہری بات ہے وہ بزنس مین کون ہوں گے جن کی خاطر شہباز گل جو ان کی اتنی بات چھپا رہا ہے یا ان کو اتنا پروموٹ کر رہا ہے, وہ ظاہری بات ہے وہ پرو پی ٹی آئی ہوں گے یا شہباز گل کے جاننے والے ہوں گے. اسی طرح ہی ہوگا نا کو اگر وہ جا کے عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ نون لیگ کے ہوں گے. آبویسلی وہ پرو پی ٹی آئی ہوں گے, سپورٹ کرنے والے ہوں گے خان صاحب کی. اچھا, انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ ہی از ٹرائنگ ٹو بی اوور اسمارٹ اینڈ ٹیل دی پیپل کہ فکر نہ کرو ساڈی گل ہو گئی ہے, ہماری بات ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ سے تے ہوں دسنا بھی نہیں ہے, چپ اسی نہیں دساں گے کی ہوا ہے بعد وچ. آہو, اس بیوقوف انسان نے ایکچولی یہ سب کچھ کر کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ہوگا کیا اگلے 2 3 4 5 مہینے میں. جب بھی آئی ڈونٹ نو, آبویسلی میں پریڈکٹ نہیں کروں گا یہاں پہ, لیکن جب بھی اب عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملا نا تو اس کو کس چیز کے ساتھ جوڑا جائے گا کہ ساڑی گل ہو گئی. یہ جو بیٹھ کے اس وقت نون لیگ کو کہتے تھے نا, جو کہ ایکچولی ایک فیک نیوز کے تھرو تھا, وہ ایک فیک نیوز تھی, تو اس کے اوپر نون لیگ کو تانے مارتے تھے کہ ساڑی گل ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ شوکت بسرا صاحب آئے تھے یہاں پہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھے تھے, بڑا کلپ وہ چلا تھا, تو اس وقت انہوں نے بھی اس کی کوٹیشن دی تھی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ساڑی گل ہوگی. میں کہتے کاٹ کے دکھاؤ, نکال کے دکھائیں. کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. نہیں, انہوں نے کہا ہے ساڑی گل ہوگی. میں کہا میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, میں آرام سے ادھر یوں کر کے میں بیٹھا ہوں, نکال کے دکھائیں مجھے, یو ہیو ٹو شو می دیٹ کلپ. تو شوکت بسرا صاحب کے پاس اس میں وہ کلپ نہیں تھا. امبیرسنگ سچویشن ہوتی نا. بیسکلی یہ جو ساڑی گل ہوگی یہ ہے کیا؟ یہ ہے کہ جی ہماری ایک طاقتور انسان سے, ایک طاقتور شخصیت سے بات ہو گئی ہے. اچھا, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہوگی, نون لیگ کی ہوئی ہوگی, آبویسلی نون لیگ کو بعد میں اسٹیبلشمنٹ سے جو فیورز ملے ہیں, جو سب کچھ ملا ہے, ہوئی ہوگی, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن آپ کتنے بڑے بیوقوف ہیں جو ایکچولی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں, کھل کھلا کے کر رہے ہیں, اپنے پورے پاکستان کے سامنے, پی ٹی آئی کے فالوورز کے سامنے کر رہے ہیں کہ تسی فکر نہ کرو ساڈی ٹرمپ نال گل ہو گئی ہے, جس کو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ ساڈا ابا لگتا ہے. اس کو ماشاءاللہ آپ بیٹھ کے پوری پی ٹی آئی کے فالوورز کے سامنے ڈکلیئر کرا رہے ہیں کہ ہاں جی وہ ساڈا ابا لگتا ہے, وہ ساڈا ابا. پاکستان والے کہہ رہے ہیں ساڈا ابا نہیں لگتا, باہر والے کہہ رہے ہیں نہیں ساڈا ابا لگتا ہے, ساڈا ابا لگتا ہے تو ساڈی ابے دے نال گل ہو گئی ہے. اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہوگی؟ مطلب ان لوگوں کو آپ نے, اچھا اس کے بعد صرف کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی. ایک اور, یہ تو امریکہ والی برانچ ہے نا جو جس نے بیوقوفی کی ہے. اب ذرا یو کے والی برانچ پہ آ جائیں. یو کے والی برانچ بھی ماشاءاللہ مطلب سونے پہ سہاگا ہے. اور وہ کون ہے؟ زلفی بخاری صاحب. انہوں نے بھی گل سن لو. انصار عباسی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اور انٹرویو کے اندر انصار عباسی صاحب رپورٹ کرتے ہیں کہ زلفی بخاری نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کی ٹیم سے عمران خان اور ان کی پارٹی سے ہونے والی ناانصافیوں پر بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی کے قریبی دوست زلفی بخاری نے کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم اور ان کے خاندان کے افراد سے رابطے میں ہیں. زلفی بخاری نے کہا کہ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی سزا پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں اور وہ اپنے دل میں عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے امریکی صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد ان کی ٹیم کے ارکان, ٹرمپ کی صاحبزادی اور داماد سے جیل میں قید عمران خان اور ان کی پارٹی سے ہونے والی ناانصافیوں پر بات کروں گا. اس سوال پر کہ کیا وہ بانی پی ٹی آئی کی جیل سے رہائی سے متعلق ٹرمپ سے بات کا ارادہ رکھتے ہیں, اس میں زلفی بخاری نے کہا کہ وہ انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے خلاف ورزیوں اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی خراب صورتحال بالخصوص بانی پی ٹی آئی کے کیس پر بات کا ارادہ رکھتے ہیں. کیوں؟ بقول علیمہ خان صاحبہ کے ٹرمپ ساڈا ابا لگتا ہے. اب یہ جو ایک نے تو کہا نا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, ایک ہی کہہ رہے ہیں اسی گل کرن لگے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں ساڈی گل ہوگی, ایک کہہ رہے جی اسی گل کرن لگے ہیں. کیوں؟ کس چکر میں؟ یہ وہ جو آپ شہباز شریف کے بارے میں کہتے تھے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, تو میرے پاس تو ظاہری بات خبر نہیں ہے, لیکن آپ کے جڑے ہوئے آپ کے صحافی جو آپ لوگوں کے گود میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ ڈکی میں چھپ کے جاتے ہیں اور وہ ڈکی میں جا کے فوج سے ملاقاتیں کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے فوج سے ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ جو آپ کھلم کھلا جا کے اس سے بھی بڑی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, حلال ہے. تو میں اس بات سے حیران ہوں. تو ماشاءاللہ دونوں یو کے والے تو یو ایس اے والے دونوں برانچیں کمال کا کھیل کھیل رہی ہیں.
کہ یہاں کے لوگ یہاں پہ میری بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے 2-3 لوگوں سے یہاں پہ, انہوں نے کہا یار ان کا دماغ تو نہیں خراب, فیملی ہماری یہاں پہ ہٹ ہو رہی ہے, مطلب خواتین ہماری جو ہیں یہاں پہ ہراس ہوتی ہیں, گھروں سے ہمارے یہاں گھروں پہ ہمارے ریڈز ہوتے ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم این اے کے گھر پہ ریڈ ہوئی ہے اور اس کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کافی ہاتھا پائی وغیرہ اور یہ سب کچھ ہوا ہے, دسترازی بھی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا, غائب ہو گئے, سب کچھ ہوا. آپ ان کی ان قربانیوں پہ یا جس ظلم و ستم کے تھرو وہ گزر ہیں, یہ گھٹیا فضول بے وقوفوں والی حرکت کر کے نا ان کی ساری قربانیوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیل کا چھڑکا مار رہے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ اب آپ کی جو تمام تر دعائیں ہیں, تمام تر گزارشات ہیں اور امیدیں ہیں, اس کا محور ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اس سے زیادہ بیوقوفوں والی حرکت کوئی نہیں ہو سکتی جو انہوں نے کی ہے. مطلب اب کچھ بھی ہو جائے کسی بھی کیس میں عمران خان صاحب کو کوئی بھی اگر ریلیف ملا, مجھے نہیں پتا ملتا ہے کہ نہیں, آبویسلی میں پریڈکٹ نہیں کروں گا, لیکن اگر کوئی ملا تو اس کا سیدھا جو ہے نا ان ملاقاتوں, ان ٹویٹوں اور ان چیزوں کے ساتھ جوڑا جائے گا کہ دیکھا یہ سارا کچھ وہاں سے کروایا جا رہا ہے, یہ سب کچھ وہیں سے کروایا جا رہا ہے, چاہے وہ ہو بھی نہ, چاہے وہ جنون طریقے سے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے. لیکن یہ لوگ یہی کہیں گے, نون لیگ والے یہی کہیں گے, پیپلز پارٹی والے یہی کہیں گے, دیکھا وڈیبا جی کو لو سارا کچھ کروا کے آئے نا, کیا فائدہ. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل مند دشمن جو ہوتا ہے نا وہ ایک بیوقوف دوست سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس سے زیادہ بیوقوفی اور کوئی نہیں ہو سکتی جو انہوں نے دونوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں ماشاءاللہ کی ہے. اس کے علاوہ خان صاحب سے آج جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء کی ملاقات ہوئی. خان صاحب لک ویری فرسٹریٹڈ. انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے, عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے. ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی, حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات, آزاد عدلیہ, قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہے, ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک پر مکمل سینسرشپ ہے, ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے, میں نے اخبار دیکھے ہیں ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا. خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ اباؤٹ دس. انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے, یہ جو مرضی اب ناانصافیوں اور ظلم کریں اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. ملک کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے قاضی فائزہ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی. انہوں نے جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ساری قانون سازی کی. غیر آئینی پارلیمنٹ, غیر آئینی صدر, غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی ہیں. اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا. موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یا تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا کریں کہ پہلے خان صاحب سے پوچھ لیا کریں کہ کہنا کیا ہے. وہ ایک جگہ کہتے ہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ہم نے اب آگے چلنا ہے. خان صاحب کہتے ہیں اندرونی معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے. اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے. یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کے بغیر قانون سازی کر دی گئی. میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں. احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی. جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے, نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے. میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی. میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں. اگر ہم آج کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا. تو انہوں شہباز گل نو سمجھاؤ جڑا ملتا پہ اتنے جا کے جو بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اپنی تمام تر امیدوں کا محور اس نے بنا لیا. انہوں نے کہا میں اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں. جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی. کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے. میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا. میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دے. میں نے باہر نہیں جانا. پہلے نواز شریف باہر گیا, اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی. بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور اس کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ خان صاحب کی گفتگو تھی. اچھا, یہ جو خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں نا, اس کے بارے میں ذرا ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا. یہ جو انہوں نے کہا ہے جی مریم نواز باہر چلی گئیں, نواز شریف باہر چلے گئے ہیں, دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ جنیوا, جہاں پہ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کا کوئی علاج ہونا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. دیکھیے میں کبھی بھی کسی کے علاج کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ اگلے کی ہیلتھ کا معاملہ ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا.
لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت جب آپ کا صوبہ، آپ کے صوبے کا دارالحکومت پوری دنیا میں سب سے پولوٹڈ ڈکلیئر ہو رہا ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ، تقریباً مطلب میں تو اسی دارالحکومت میں رہتا ہوں نا، صوبائی دارالحکومت میں لاہور میں. آپ یقین کیجئے کہ یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ ہمیں دن کے وقت جو ہے نا سورج بھی اب کلیئرلی نظر نہیں آ رہا. دن کے وقت اسموگ کی یہ صورتحال ہے. یہ پچھلے سال نہیں تھی، یہ پچھلے سال اتنی بری حالت نہیں تھی جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. میں آج دفتر جا رہا تھا، میں چھوٹا سا اگزامپل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. میں آج دفتر جا رہا تھا تو ایک اشارے پہ بہت رش تھا، تو 3 سرکلز اس کے لگے، مطلب ریڈ گرین ہوتے ہوتے 3 سائیکلز اس کے لگ گئے کہ میں اس اشارے کو کراس کر سکتا. تو میں دوسری سائڈ سے آنے والی جو ٹریفک ہے میں وہ دیکھ رہا تھا. آپ یقین کیجئے ہر 10 سے 15 سیکنڈ کے بعد ایک ایسی گاڑی، موٹر سائیکل یا رکشہ گزر رہا تھا جو دھواں چھوڑتے ہوئے جا رہا تھا، ایسا دھواں جو کلیئرلی ویزیبل تھا. یہ حالت ہے. میں صرف ایک اشارے کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا. دس از دا وے دا پنجاب گورنمنٹ از ہینڈلنگ اسموگ رائٹ ناؤ. شرم کا مقام ہے، شرم کا. میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ کل یا پرسوں پتہ نہیں انہوں نے بیٹھ کے کوئی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر کوئی پتہ نہیں اپنی طرف سے ریکارڈ بنایا ہے کہ جی 10,000 سے زیادہ طلبہ نے بیٹھ کے جو ہے وہ جھنڈا پاکستان کا جو ہے وہ پکڑا ہے اور یہ ہم نے جناب نیا ورلڈ ریکارڈ. اور آپ کو کچھ شرم آتی ہے کہ ایک جگہ پہ آپ کو سکولز بند کرنے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سکولز بند کرنے پڑ رہے ہیں، ورک فرام ہوم کا SOP آپ بنا رہے ہیں، اور 10,000 طلبہ کو آپ نے اس کام کے لیے گراؤنڈ میں لا کے کھڑا کر دیا. 10,000 طلبہ کو، جہاں پہ اس وقت سانس لینا مشکل ہوا ہے. یہ صورتحال ہے آپ کے شہر میں. آر یو اسٹوپڈ؟ اور اس موقع کے اوپر جب آپ کے شہر کا یہ حال ہے تو اس موقع کے اوپر آپ جو صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں اور اس پارٹی کے اوپر حکمرانی کرنے والے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب، وہ ملک سے باہر ہیں. آپ کے اس شہر میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. ایمرجنسی، لٹرلی ایمرجنسی. سانس لینا محال ہوا ہے اس وقت. میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنی سیریس صورتحال ہے. مجھے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو ہے وہ ہلکی سی ڈسکشن نظر آتی ہے، اسموگ ہے، اسموگ ہے. اسموگ نہیں ہے، قتل ہے. یہ لٹرلی قتل ہو رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے. بھائی انسان ایک سانس لیتا ہے، مفت کا وہ سانس لیتا ہے، باقی تو ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے نا. پانی پینے کے اوپر بھی ٹیکس ہے، بجلی استعمال کرنے پہ بھی ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، لیتے ہیں، پوری دنیا میں ٹیکسز ہوتے ہیں. سانس تک نہیں لے سکتے. ایک بنیادی انسانی ضرورت صحیح نہیں آ رہی. اور اس صوبے کی وزیر اعلیٰ اس وقت پاکستان میں، پنجاب میں اور لاہور میں موجود ہی نہیں ہے. کیا اسے بھی وہی سانس نہیں لینا چاہیے جو لاہور کے دیگر باسی یہاں پہ لے رہے ہیں؟ اس کے بچوں کو، اس کے خاندان کو بھی تو وہی سانس لینا چاہیے نا جو ہم لے رہے ہیں یا ہمارے بچے لے رہے ہیں. کیا قصور ہے لاہور والوں کا؟ یہ قصور ہے کہ جناب انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا جس کے اوپر بھی ڈاؤٹس ہیں. شرم کا مقام ہے یہ. میں وہ پاکستان تحریک انصاف اینڈ آل دیٹ، میں اس چیز کے اوپر نہیں جا رہا، لیکن اتنے برے طریقے سے یہ اسموگ ہینڈل کی جا رہی ہے. اور میں پچھلے کئی دنوں سے بول رہا ہوں، میرا خیال میں شاید آئی مسٹ بی دا فرسٹ پرسن جس نے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی تھی کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں جا رہا. میں کتنے دنوں سے اس کا یہ ایک انہوں نے لاہور یوتھ فیسٹیول آرگنائز کیا ہوا تھا، انہی ڈیٹس میں کیا ہوا تھا، اسے کل کینسل کیا ہے. اور میں نے یہ بات 10 دن پہلے کہہ دی تھی کہ آپ کو کینسل کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تمام کی تمام بند کریں. آپ پھر بھی بیوقوفوں کی طرح جو ہے وہ ایونٹ کہ جی کیا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے گا. او بھائی تسی 10,000 بندہ مارچ لے آنا، اپریل میں لے آنا جب اسموگ چلی جائے گی. آپ بیوقوف تو نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا ایونٹ جو ہے 10,000 لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کو تو ہر قسم کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی اس وقت بین کر دینی چاہیے. ان نیسیسری کہیں پہ اکٹھے نہ ہوں، ہر چیزیں بین کر دیں. ایک جگہ پہ آپ لوگ جو ہے وہ گرین لاک ڈاؤنز لگا کے شادی ہال بند کرا رہے ہیں کہ جی شادی ہال جو ہے کیونکہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہاں پہ اس سے زیادہ نہیں. وہاں پہ ایک جگہ پہ 10,000 بندہ اکٹھا کر رہے ہیں. بھائی واہ، بھائی واہ، آپ کی عقل کو سلام ہے سیریسلی. اور کون سا گدھا تھا جس نے بیٹھ کے یہ آرگنائز کیا ہے؟ آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ. اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ظاہری بات ہے، روکنا کس نے تھا؟ وزیر اعلیٰ نے روکنا. وزیر اعلیٰ آپ نہیں تھے، کی کریے. اس کے علاوہ ایک اور خبر طاہر خلیل صاحب نے جنگ کے اندر دی ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا سیاسی ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی تجویز قبول نہیں کی. ایک سینئر پارٹی ممبر جس نے حال ہی میں
عمران خان سے جیل میں ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے مولانا سے ملاقات کر کے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی تجویز دی تھی. ذرائع نے بتایا کہ تجویز تھی کہ مولانا محمود اشرزئی اور اختر مینگل جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں اور 8 نومبر کے ثوابی میں پی ٹی آئی کی ریلی میں بھی شرکت کریں تاکہ متحدہ اپوزیشن کے نظریے کو آگے بڑھایا جا سکے. جے یو آئی کے حلقوں کے مطابق مستقبل میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے مابین کسی سیاسی اتحاد کے امکانات معدوم ہیں. یہ تجویز پر بھی کہ بشرا بی بی کو ثوابی ریلی میں شامل کیا جائے، مولانا نے تجویز قبول نہیں کی اور وہ لندن چلے گئے، جبکہ محمود اچکزئی اور اختر مینگل بھی اسلام آباد سے چلے گئے ہیں اور ان کی جیل میں عمران خان سے ملاقات فی الحال ممکن نہیں ہے. تو ڈیولپمنٹ اس پہ نہیں ہو سکی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ تجویز جو ہے وہ دی گئی تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.